یہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے فرمایا اس کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا فمد دیوس، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، دیوس وہ ہے جس کا دروازہ کھلا رہے، اس کے اہل و عیال بیوی بچوں کے پاس لوگ آئیں جائیں، جو مرضی ہے آئے جائے، اس کو شرم و حیا نہ آئے، یہ پوچھے بھی نہ، کیا یہ پوچھے بھی نہ۔ نام تو میں کسی کا نہیں لیتا، لیکن ایک شخص کا جملہ سنا، صحافی ہے، اتنا ہی آزاد ہو گیا مزے میں آ کر، کہتا ہے یہ مولویوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، کہتا ہے جی میں تو اتنا آزاد خیال ہوں، میری جوان بیٹی دوستوں کو لے کے آتی ہے، دوستوں کے ساتھ جاتی ہے، سہیلیاں نہیں، کیا دوست، ہاں جو اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ آتی ہے، ساتھ جاتی ہے، میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے تیرے پاس، اور کس کے ساتھ تو گئی ہے، کیوں گئی؟ کہتا میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا سیدھا جائے گا جہنم میں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے، سارے حدود۔ اور تیسرے نمبر پر الرجلۃ من النساء، جو عورتوں میں مرد بنتی ہے، کیا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ہم نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التی تشبہ بالرجال، یہ وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، کیا؟ یہ وہ عورت ہے جو کس کی مشابہت اختیار کرتی ہے؟ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، چال ڈھال میں بھی، لباس میں بھی، گفتگو میں بھی۔ عورت کی گفتگو کا اپنا ایک انداز ہے، عورت کی گفتگو کا اپنا ایک انداز ہے۔ مردوں والے کپڑے، اب مرد کے آستین ادھر تک آئے ہوئے ہیں اور عورت کے اوپر تک چلے گئے، مرد کا پانچہ نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورت کا اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا ہے، معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ تو جو عورت ایسا کرے گی، عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز، حلال نہیں، حرام ہے، سوائے حج اور عمرہ میں۔ کس میں؟ حج اور عمرے میں۔ جب عمرہ پورا ہو جائے، حج مکمل ہو جائے، تو صرف 3 پورے ایسے انگلی سے پکڑ کے، ایسے سر، بال کے سر جو ہیں سارے، اس میں سے اتنی کاٹنے کی گنجائش ہے، اور کاٹ کے مردوں کی طرح کر دینا۔ جو ایسا کرے گی فرمایا یہ جنت نہیں جائے گی بلکہ جہنم جائے گی۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا۔ فرمایا 3 جو سیدھے جنت میں جانے والے، 3 سیدھے جہنم میں جانے والے، اور اگر آپ کہیں تو 3 اور بھی پیش کر دوں۔ جی سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں شفیع الاصبحی، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے دور سے سفر کر کے آئے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں دیکھا
ایک شخص درس دے رہا ہے، اس کے ارد گرد بڑا حلقہ ہے لوگوں کا. ہم بیٹھ گئے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ جانتے نہیں تھے نا. پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ ہے. کہنے لگے ہم انتظار میں بیٹھ گئے، لوگ سارے چلے گئے، ہم ہی رہ گئے، بس میں ہوں اور وہ ہے. میں نے خلوت کا انتظار کیا، تنہائی کا. جب صرف میں اور وہ رہ گئے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے اسے قسم دے کے کہا ابو ہریرہ بڑے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے نبی کا وہ ارشاد سنائیے جو آپ کے کانوں نے سنا ہو اور آپ کے دل نے محفوظ کیا ہو. سنائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے دو زانو ہو گئے، میں ان کے سامنے دو زانو ہو گیا. کہنے لگے سن، اسی مقام پر میں تھا اور نبی کریم تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، جیسے میں اور تو. نبی علیہ السلام کہنے لگے ابو ہریرہ اللہ محشر کے دن 3 آدمیوں کو لے کے آئے گا، 3 شخصوں کو. جب یہ جملہ کہا ابو ہریرہ نے پہلا کہ میں حدیث سناتا ہوں، بے ہوش ہو گئے. یہ جملہ کہا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پاؤں ملے، پانی منہ میں ڈالا، ہوش میں آئے. 3 دفعہ ابو ہریرہ بات کرتے بے ہوش ہو جاتے. فرمایا پہلا وہ شخص شہید. کون؟ شہید جیسے سیدھا جنت میں جائے گا، ایسے ہی دوسری قسم شہید کی وہ ہے جو سیدھا جہنم میں جائے گا. فرمایا وہ کون سا شہید آئے گا؟ اللہ فرمائیں گے بندے میں نے آپ پر نعمتیں کی، احسانات کیے کہ نہیں مانے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جام شہادت نوش کی، جان کی قربانی دی. اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں، تو نے میرے راستے میں نہیں، میرے لیے نہیں، تو اس لیے کرتا رہا میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا دبدبہ ہو جائے، لوگ کہیں بہادر. کیا بہادر کہیں؟ تجھے کہا گیا جو تیرا مقصد تھا وہ تجھے کہا گیا. اب میرے پاس کچھ نہیں، اٹھائیے جہنم میں پھینک دیجئے، اوندا منہ پھینک دیا جائے گا. دوسرا وہ قاری اور عالم. کون؟ قاری اور عالم. یہ لایا جائے گا، اللہ نعمتیں گنے گا، مانے گا. اللہ فرمائیں گے کیا کیا؟ کہے گا اللہ علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن پڑھا، سارا دن اور رات ہی پڑھتا رہا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے لیے نہ پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے، نہ علم میرے لیے سیکھا ہے نہ سکھایا ہے. تو علم قرآن اس لیے پڑھتا رہا، لوگ کہیں قارئن، بہت بڑا قاری ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا قاری ہے. قاریوں میں میرا پہلا نمبر آ جائے، نام ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، بس مزہ آ جائے گا. لوگ مجھے علامۃ الدہر کہہ دیں، اور زمانے کا سب سے بڑا علامہ یہ ہے، بہت بڑا عالم ہے یہ یار، بہت بڑا مولانا. علم دا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے. بس علم بس حد ہو گئی ہے جن کے پاس. بس لوگ مجھے مفتی اعظم کہہ دیں. کیا؟ لوگ مجھے فلانا اعظم کہہ دیں، فلانا کہہ دیں، بس نام ہو جائے میرا. فرمایا اللہ کہیں گے وہ کہا جا چکا ہے، وہ جس کے لیے کیا تھا وہ تیرا کام ہو گیا.
اٹھاؤ اس کو جہنم میں اوندا منہ پھینک دو۔ تیسرا وہ شخص، اللہ فرمائیں گے نعمتیں دی کیا کیا؟ کہے گا اللہ مال دیا تھا، میں بڑا مالدار تھا، اللہ جب بھی خرچ کرنے کا موقع آیا میں پیچھے نہیں رہا، میں خرچ کرتا رہا۔ کیا؟ میں خرچ کرتا رہا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر راستے بنائے، سڑکیں بنائیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں کیا تھا، جس نام و نمود و ریاکاری کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا، میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، پھینک دو جہنم کی آگ میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو پھر میرے گھٹنے پہ یوں مارا، میرے گھٹنے پہ یوں مار کے فرمایا ابو ہریرہ سن، اولئک الثلاثۃ، اللہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہی وہ اللہ کی مخلوق میں یہ وہ تین شخص ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جب آگ کو بھڑکایا ان کی وجہ سے جائے گا، یہ جرم کرنے والوں کے ساتھ، تو باقی جرم کرنے والوں کا خود حشر دیکھ لی کیا ہوگا۔ یہ وہ ہیں تسعر بہم النار، بڑا مشکل کام ہے، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے۔ رات کو 4 بجے گھر سے نکلا میں، سفر کرتے کرتے گاڑی بھگاتے بھگاتے پہنچا ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں بیان کیا، وہاں سے گاڑی بھگاتے بھگاتے پہنچا مالاکنڈ سے گزرتے ہوئے تیمرگرہ، کمر میں درد، سب کچھ تھکاوٹ، لوگوں نے بلایا بھئی خدا کے لیے آپ آئیں، پہنچا وہاں تو ایک جملہ میں نے کہا، ایک آدمی میں نے کہا یار میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، یہاں پھر آپ کے بعد بیان کرنے کے بعد پھر گھر جاؤں گا، تو پتہ ہے وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کیا ہوا، خیر ہے نا، اللہ اجر دے گا، بدلہ دے گا، یہ تھکاوٹ اسی کے لیے ہے، بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، صبح شام چل رہا ہوں، اگر اللہ نے منظور کر لیا تو مزے ہی مزے، اللہ نے یہ تھکاوٹ منظور کر لی، اللہ نے یہ دوڑنا یہ چلنا منظور کر لیا تو میرے مزے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا تھک تو گیا مگر مجھے منظور نہیں، پھر کیا بنے گا، پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو سارا یہاں ہے، اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے منظور مجھے۔ شاعر کہتا ہے فارسی کا، کار ما آخر شدو آخر ما کار نشد، کار ما آخر شدو آخر ما کار نشد، صد سالہ خون جگر در ناف آہو شد گیرا، مشک شد مار شد پر لال رخ یار نشد۔ کہتا ہے سال ہاں سال خون جمتا ہے گرا بن کے ہرن کی ناف میں، تب جا کے وہ کستوری بنتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہرن کی ناف میں کیا نکلتا ہے؟ کستوری۔ تو سال ہاں سال جگر کا خون گرا بن کے ہرن کی ناف میں کستوری بن جاتا ہے، اور وہ کستوری تو بن گیا، وہ خوشبو تو بن گیا، وہ مہک تو بن گیا، لیکن جب وہ خوشبو میں نے اٹھائی اور اپنے محبوب کو تحفے میں دی کہ آپ لیں اور اپنے رخسار پہ لگائیں، محبوب نے آگے سے کہہ دیا جا دفع ہو مجھے نہیں چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے۔ تو میرا دوست عمل کر کے اس پہ کبھی ناز نہ کیا کرنا، بس یہ کیا کرنا اللہ
تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ابراہیم خلیل اللہ باپ بیٹے لگے ہیں، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا تقبل منا۔ اللہ کام بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں ہے، تیرا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، لیکن یہ بڑا کام تب ہی کام بنے گا کہ تقبلنا، جب تو نے اس کو قبول کر لیا۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ وقت ختم، زندگی باقی، ملاقات باقی، باقی تفصیل آگے کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔